اور شادی 40 دن کے بعد شادی بھی بیٹی کی ہو گئی، تو وارث کون ہوا؟ وارث رب کی ذات ہے. اس کے سوا باقی دنیا کے سہارے ہمارے لیے سامنے ہمیں حوصلہ دینے کے لیے نظر آتے ہیں. وارث شاہ ماننا کریے وارثاں دا تے رب بے وارثا کر مارتا ہے. تے وارث شاہ جہاں رب دی مہر ہوئے، یہ ہے دنیا کا اصول. حضرت وارث شاہ کیا کہتے ہیں؟ وارث شاہ جہاں رب دی مہر ہوئے تے کلر شور چ باغ لوائے. جب رب مہربانی کرتا ہے تو شور کلر زمین میں اس کی باغ اگاتے ہیں. تو وارث میرا رب ہے، ہر کسی کا وارث. وہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ فرشتے یہ نہیں دیکھتے. تو فی الارض مستقر و متاع الی حین، ایک وقت تک تم نے یہاں رہنا ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. یہاں دیکھیے مقام محبوبیت کیا ہے. مقام محبوبیت کیا ہے؟ آدم توبہ کے لیے دن رات رو رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے اللہ کے فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کیا خوبصورت جملے ہیں. اللہ نے یہ آدم علیہ السلام کو سکھایا. مالک ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. اگر تو وارث نہ بنا تو پھر کون وارث ہے اس جہاں پر؟ اس جہاں میں کون ہمارا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جملے سکھائے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ایک دیگر روایات میں بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ 27 حدیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کریم سے عرض کی، مولا میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں جس کا نام تیرے ساتھ لکھا ہوا ہے. تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد کا. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کیف عرفت محمدا، آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم نے عرض کی فنفخت روحی، جب تو نے مجھ میں روح پھونکی تھی، میں نے جب عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا مکتوبا الیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے کہا کہ جس کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ کوئی رب کا محبوب ہی ہو سکتا ہے. 27 حدیث کی کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تفسیر عزیزی میں علماء شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے. تو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت کیا کیا؟ معاف کر دیا. میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی، پہلے بھی عرض کی تھی کہ فرشتوں سے آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ کہتے تھے یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا زمین پر. تو اللہ نے فرمایا نہیں تم نہیں اسے جانتے، اسے میں جانتا ہوں. آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کیوں کروانا ضروری تھا؟ آدم کو
سجدہ تو رب کے لیے ہوتا ہے. بہت ساری شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا دیگر انبیاء کی، لیکن حضور کی امت کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں. یہ نا درباراں تے سجدہ سلام کرن جاندے ہیں، یہ ساڈے نال کوئی تعلق نہیں، یہ حرام ہے. کیا ہے؟ سارے کہو کی ہے؟ حرام ہے. شریعت محمدیہ میں سجدہ ماں سوائے رب کے کسی کے سامنے جائز نہیں. صرف رب کریم کے لیے سجدہ ہے. ہمیں حضور نے بتا دیا اگر جھکنا ہے تو رب کے سامنے جھکنا ہے، اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا. تو میں دوست کرنا تھا کہ کیوں جھکایا سجدہ کروایا جا رہا ہے آدم کو، حالانکہ یہ تو رب کا حق خاصا، یہ تو رب کا حق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے. یہاں پر عرفاء کہتے ہیں اس کی بات یہ تھی کہ آدم کی پیشانی پر نور مصطفی جگمگا رہا تھا. آدم کی پیشانی پر نور مصطفی جگمگا رہا تھا. پتا تھا کہ آدم کی نسل سے محمد الرسول اللہ کی ولادت باثبات ہوگی. سبحان اللہ. تعظیم در حقیقت حبیب کی کروائی جا رہی تھی. تو اللہ فرشتوں سے یہی تو کہا کہ تم آدم تک محدود ہو، میں اس کی نسل سے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں. تو اس کی پشت کس کو پیدا کرنا ہے؟ آدم علیہ السلام. تو اب آپ یہ حدیث بھی سمجھ لیا، میں نے قرآن کی آیات بھی سامنے رکھی کہ آدم کی تعظیم کی وجہ کیا ہے کہ اسے افضل بنا دیا جائے، اسے اشرف بنا دیا جائے، اور پتہ چلے کہ محمد الرسول اللہ کا حسب و نسب کیا ہے، وہ کس قدر اعلیٰ شخصیت کی نسل ہے. تو یہ بات آپ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس جو بھول تھی اس کو معاف فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر وہ نعمتیں عطا کی، اور یہ نعمتیں پھر آدم کی نسل میں ان کو جاری کیا. اور میں نے جو عرض کیا تھا کہ اللہ نے ایک ایک آنسو کا بدلہ آدم کو عطا فرمایا. اس قدر قبولیت پائی آدم علیہ السلام کے آنسو. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو یہ کلمات سکھائے تھے. میرا مالک وہ ہے جو اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو مانگنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے، مانگنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے. میرا رب معاف کرنے والوں میں سے. عارف کھڑی کہتے ہیں ایک گناہ میرا ماپے ہوئے تے تیرے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مالک دیکھے تے پردے پاون والا. وہ پردے ڈالتا ہے، بھرم رکھتا ہے. اس نے اس کی صفات میں سے ستار ہے. کیا ہے؟ ستار. لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کسی گناہ پر غلطی پر پردہ ڈالے گا، میرا رب قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا. کیا کرے گا؟ پردہ ڈالے گا. میرا رب پردہ ڈال دے گا قیامت کے دن، بھرم رکھ دے گا. اور میرا رب تو لوگوں کے بھرم رکھنے والا. یہاں آدم کا ذکر بھی کیا تھا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اور ہم تو ویسے ہی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، ہم تو انتہائی رحم کرنے والے ہیں. قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
اور ہم نے ان کو اتار دیا اس جنت سے اور کہا کہ اب جائیے اور تم سارے کے سارے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي خُدًى، پھر تمہارے پاس میری طرف سے پیغام میں ہدایت آئے تو جس نے بھی فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے بھی پیروی کی میری ہدایت کی، تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو پھر ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو بات سمجھ میں اللہ کریم نے آدم کو بھیجا اور کہا اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو بھی امیر غریب گورا کالا پاکستانی سعودی شامی فلسطینی کوئی بھی ہو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، قیامت کے دن نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا نہ ہی اس کو کوئی غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ کیا ہوں گے؟ اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ آج کا موضوع تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہم کر رہے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا، اور پھر آپ کی توبہ کو کس طرح سے اللہ رب العزت نے قبول کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو معاف کیا، اور اس سے ایک پیغام دیا اس امت کو کہ تمہارا رب معاف کرنے والا، خطائیں بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اور جو ہماری ہدایت کی پیروی کرتا ہے اسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک مقام پہ یہ ہے۔ یہاں میں نے دوسری آیت مبارکہ فمن تبع ہدایا، جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی تو ان کے لیے کوئی بھی، یہ دونوں سلے ایک ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، پھر مرحلہ آ جاتا ہے اللہ سے دوستی والا، وہاں شان محبوبیت جو ہے وہ کچھ اور ہوگی۔ قرآن حدیث میں 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں حشر کے دن، محشر کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 7 لوگ جنہیں جب یہ سارے العطش العطش پکار رہے ہوں گے، اس وقت کچھ لوگ ہوں گے جنہیں رب اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ سورج سوا نیزے پہ ہے لیکن انہیں عرش کا سایہ نصیب ہے۔ لوگ سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرابور نہیں، اپنے اعمال کے حساب سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں عرش کا سایہ عطا کیا ہوا ہے۔ کئی جڑے نے دھوپ وچ تے کئی جڑے نے اے سی وچ۔ حضور نے فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت کے سائے میں پروان چڑھ رہی ہو، حشر کے دن اسے بھی عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا۔ وہ بادشاہ جو عادل ہو، عادل بادشاہ، اسے بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ جو عدل کرنے والا ہو، جڑا ہے نا کہ میرے ایسے وزیر کو چھٹ لو تے دوجے نو ماڑے نو پھڑ لو، ایسے بادشاہوں کو عرش کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو صرف یہی بتانا چاہتا تھا کہ حشر کے دن اللہ کے کچھ محبوب ایسے ہوں گے جنہیں عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔